اب گن پوائنٹ پر وارداتیں عام ہیں، اسٹریٹ کرائمز بڑھ گئے ہیں۔ اس شہر کے حالات اس وقت سے خراب ہونا شروع ہوئے جب برسوں پہلے اس شہر کی طرف لانگ مارچ ہونے شروع ہوئے، لیکن اب 22 کروڑ عوام کس طرف منہ کریں اور نکل جائیں جو ان سب کے کھودے ہوئے کنویں میں گر چکے ہیں۔ عمران خان حکومت جانے کے بعد یہ کنٹینرز واپس ڈرائی پورٹ پر نہیں گئے اور سڑکوں کے کنارے رکھے ہیں۔ ان 6 ماہ میں حکومت نے بہت کچھ کھویا اور عمران خان نے بہت کچھ پایا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا دور ٹی وی اور میں ہوں کیسر خان۔ آج ہم بات کریں گے رؤف پراسرا کی تحریر پر۔ پاکستانی سیاست اور سیاستدانوں نے جو حشر برپا کر رکھا ہے، اس کے بعد تو یہی دل کرتا ہے کہ بندہ کسی طرف منہ کر جائے۔ بلکہ وہ افیمی یاد آتا ہے جو کسی کنویں میں گر گیا تو گاؤں والے کافی دیر تک اسے نکالنے کی کوشش کرتے رہے، نہ نکال سکے تو اس نے زور سے آواز دی کہ مجھے نکالتے ہو یا میں کسی طرف منہ کر جاؤں۔ لیکن اب 22 کروڑ عوام کس طرف منہ کریں اور نکل جائیں جو ان سب کے کھودے ہوئے کنویں میں گر چکے ہیں اور نکلنے کی کوئی راہ نہیں سوچ رہی۔ وہ دو شدت پسند نظریات میں پھنس چکے ہیں اور کہیں سے کوئی راہ نجات نظر نہیں آتی۔ عمران خان ایک دفعہ پھر پنڈی کو پانی پت کا میدان سمجھ کر دلی کو گھیرا دیے بیٹھے ہیں۔ پورا شہر ایک عذاب سے گزر رہا ہے اور کافی برسوں سے گزر رہا ہے۔ اسلام آباد کبھی اشرافیہ کا شہر سمجھا جاتا تھا، جہاں 7 بجے ہی شام اتر آتی تھی اور 9 بجے ساری سڑکوں پر ہو کا عالم ہوتا تھا، صاف ستھرا شہر اور صاف ستھری ٹریفک اور لوگ۔ لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی جنگی زون میں رہ رہے ہیں۔ کئی مہینوں سے اس شہر کے اندر اور باہر کنٹینرز رکھے ہوئے ہیں، بلکہ 10 برس سے زیادہ عرصے سے رکھے ہوئے ہیں۔ عمران خان حکومت جانے کے بعد یہ کنٹینرز واپس ڈرائی پورٹ پر نہیں گئے اور سڑکوں کے کنارے رکھے ہیں کہ پتہ نہیں کب کون سا گروپ یا پارٹی لانگ مارچ یا مظاہرے کا اعلان کرتے۔ آپ کو کہیں سے نہیں لگتا کہ آپ کسی نارمل شہر میں رہ رہے ہیں یا نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ شہر اب اپنا چارم کھو چکا ہے، اس کی خوبصورتی اور نظم و ضبط کو نظر لگ گئی ہے۔ اب اس شہر میں ایسے جرائم ہونا شروع ہو گئے ہیں جو پہلے کبھی سنے نہ تھے۔ اب گن پوائنٹ پر وارداتیں عام ہیں، اسٹریٹ کرائمز بڑھ گئے ہیں۔ اس شہر کے حالات اس وقت سے خراب ہونا شروع ہوئے جب برسوں پہلے اس شہر کی طرف لانگ مارچ ہونے شروع ہوئے۔ وفاقی حکومت بھی اس رجحان کی ذمہ دار ہے۔ جو مطالبات آپ نے ان گروہوں کے اسلام آباد پہنچنے پر پورے کرنے ہیں، ان کے لیے لوگوں کو اسلام آباد لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یوں دھیرے دھیرے اس شہر کی آبادی بڑھنا شروع ہوئی، کیونکہ دھرنے اور مطالبات منوانے والوں کو یہ خالی شہر بہت پسند آیا اور اکثر واپس ہی نہیں گئے۔ اگر گئے بھی تو کچھ دن بعد بوریا بستر باندھ کر واپس یہاں پہنچ گئے۔ جن کے پاس نہ کوئی ہنر تھا اور نہ کوئی تعلیم، وہ یہاں کھپ سکتے تھے۔ چنانچہ اب اسٹریٹ کرائمز اور ڈکیتیاں بڑھنے لگیں۔ اگر آپ اسلام آباد کی آبادی کا جائزہ لیں تو مقامی پوٹوہاری لوگ اب اقلیت میں ہیں۔ ہمارے جیسے باہر سے آنے والے اب اسلام آباد کے مالک بن بیٹھے ہیں اور مقامی لوگ الٹا ہم سے نوکریاں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ خیر، اب لوگوں کو چھوڑیں، عمران خان کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ گزرے 6-7 مہینوں میں جو مقاصد عمران خان نے سیٹ کیے تھے، جن کے لیے انہوں نے سب کوششیں کی، بیانیے بنائے، جلسے جلوس اور لانگ مارچ کیے، وہ نتائج دینے میں ناکام رہے۔ وہ الیکشن چاہتے تھے، نہیں ملے۔ نومبر سے پہلے وزیر اعظم بن کر آرمی چیف لگانا چاہتے تھے، نہ لگا سکے۔ پھر جنرل باجوہ کو 6 ماہ کی توسیع کے حق میں تھے تاکہ وہی الیکشن کرائیں، لیکن وہ بھی نہ کرا سکے۔ الیکشن کمشنر سے استعفیٰ چاہتے تھے، وہ بھی نہ ملا۔ تو اب 26 نومبر کو پنڈی میں جلسے جلوس یا دھرنے دینے سے کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ جن مقاصد کے لیے یہ میلہ رچایا گیا تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ لوگ میلے سے جلیبیاں لے کر گھروں کو روانہ ہو چکے ہیں اور خان صاحب اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ میلے کی جگہ پہنچ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان نے اپنی وہ بات درست ثابت کر دی کہ اقتدار سے نکل کر وہ خطرناک ہو جائیں گے۔ وہ واقعی نہ صرف حکومت کے لیے خطرناک ہوئے ہیں بلکہ اپنے اور اپنی پارٹی کے لیے بھی خطرناک نکلے ہیں۔ ان 6 ماہ میں حکومت نے بہت کچھ کھویا اور عمران خان نے بہت کچھ پایا۔ اگرچہ اشرف خاندان کے حکمران ایک دفعہ پھر ایک نیا آرمی چیف لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں، نئے آرمی چیف نے اگلے سال الیکشن کرانے ہیں اور موجودہ چیف الیکشن کمشنر بھی وہی ہوں گے جنہیں لگایا تو عمران خان نے تھا، لیکن وہ اب ان کے بھی خلاف ہیں۔ یوں حالات میں کچھ ایسا پلٹا مارا کہ اہم عہدوں پر اس وقت وہ لوگ تعینات ہیں جن سے خان صاحب کو ذاتی پرخاش ہے۔ یقینی طور پر الیکشن قریب آنے پر عمران خان ان پر سوالات اٹھائیں گے اور انہیں بیک فٹ پر لے جائیں گے۔ لیکن اب یہ سوال ہے کہ اگلے 8 ماہ تک عمران خان کیا کریں گے؟ اب وہ گھر جا کر آرام سے تو نہیں بیٹھ سکتے۔ انہوں نے آئندہ الیکشن تک خود کو ریلیونٹ رکھنا ہے، اپنی پاپولرٹی کے گراف کو قائم رکھنا ہے، شریفوں کی حکومت کو ٹف ٹائم دیے رکھنا ہے۔ اس میں کم ہی لوگوں کو شک ہوگا کہ اگر آج کی صورتحال دیکھی جائے تو کوئی کرشمہ ہو جائے تو اور بات ہے، ورنہ اس وقت عمران خان آئندہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہیں۔
اس لیے وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ انہیں ماضی کے تجربات نے سکھایا ہے کہ انہوں نے کسی کی نہیں سننی اور کوشش کرتے رہنا ہے۔ 22 سال کی جدوجہد نے انہیں اس بات پر مزید قائل کیا ہے کہ وہ لگے رہیں۔ دوسری طرف شریف اور زرداری اس بات پر ہنس رہے ہوں گے کہ 6 ماہ پہلے وہ جیلوں میں تھے، سڑکوں پر رل رہے تھے، نیب اور FIA کو مطلوب تھے، اربوں روپوں کی منی لانڈرنگ کے مقدمات بھگت رہے تھے۔ کہاں FIA اور نیب افسران انہیں بلا کر اربوں کی منی لانڈرنگ پر سوالات کر رہے تھے، اور وہی افسران آج انہیں سلیوٹ کر رہے ہیں۔ اس میں عمران خان کی جلدی کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ نواز شریف اور عمران خان میں بہت سی باتیں اور مزاج ملتا ہے۔ عمران خان کا اس وقت جو مزاج ہے، یہی مزاج نواز شریف کا پہلی دفعہ وزیر اعظم بننے کے بعد غلام اسحاق خان اور جنرل آصف جنجوعہ سے تھا۔ وہ بھی اس وقت عمران خان کی طرح کا سٹینڈ لیے ہوئے تھے۔ اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ بھی نواز شریف نے سبق کم ہی سیکھا، بلکہ بڑی محنت سے وہ عمران خان کو اپنی کرسی پر بٹھا کر خود اڈیالہ جیل جا پہنچے۔ یاد پڑتا ہے جن دنوں میں ریاستی اداروں اور نواز شریف کے درمیان لڑائی عروج پر تھی، نواز لیگ سے ایک اہم بندے نے میجر عامر سے درخواست کی کہ آپ کی بات نواز شریف مانتے ہیں اور آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی باتوں سے قائل کر لیتے ہیں، تو ذرا یہ ہنر وزیر اعظم نواز شریف پر بھی آزمائیں جو اس وقت سیاسی خودکشی پر تلے ہوئے ہیں۔ میجر عامر کی وزیر اعظم نواز شریف سے طویل ملاقات ہوئی۔ واپسی پر اس سیاسی دوست نے پوچھا، سنائیں کیا بنا؟ میجر عامر نے تاریخی جواب دیا کہ میں نے تو بڑی کوشش کی، قرآن پاک کی آیتیں بھی میاں صاحب کو سنائیں، لیکن جب کوئی وزیر اعظم سیاسی خودکشی پر تلا ہو تو پھر اس پر کسی کا اثر نہیں ہوتا۔ میجر عامر کا کہنا تھا، نواز شریف طے کیے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں اپنی کرسی پر عمران خان کو لا کر بٹھانا ہے اور خود سڑکوں پر جا کر پوچھنا ہے مجھے کیوں نکالا۔ خیر، میجر عامر جو خود پشتون ہے اکثر ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ عمران خان کو ایک داد تو دیں کہ اس غیرت مند پٹھان نے نواز شریف کا قرض نہیں رکھا، اور جتنی محنت سے نواز شریف نے انہیں اپنی کرسی پر بٹھایا تھا، اس سے زیادہ محنت سے انہوں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا کر اپنی کرسی پر بٹھایا اور خود سڑکوں پر نکل گئے۔ واقعی ہی غیرت مند کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ اگر آپ رؤف کلاسرا کی اس تحریر سے متفق ہیں تو اپنی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کامنٹ باکس میں کریں، اور نئے دور کو دیکھتے رہیں۔ کیسر خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔